چنانچہ یوحنا استباغی نے دریائے یردن پر کھڑے ہو کر یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کی قربانیوں سے ہمارا وقتی کفارہ ہوتا تھا، ہماری عارضی طور پر کفارہ ہوتا تھا، لیکن ہمیں ابدی خلاصی نہیں ملتی تھی۔ لیکن یسوع بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر باپ کی پاک ترین حضوری میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ پھر یسوع نے خود بھی صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ میری موت بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے ہوگی۔ لیکن خداوند کریم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ براہ راست ہر طیب شخص کے گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا؟ درمیان میں صلیب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ایسا ہی کیا گیا؟ خدا ویسے بھی تو کہہ سکتا تھا نا، اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو خدا آندا چلو ٹھیک ہے نے معافی منگی ہے، چل میں تینوں معاف کیتا۔ یسوع نو کیوں صلیب تے دتا گیا؟ یسوع نو کیوں کوڑے لگائے گئے؟ یسوع نو اینا دکھ کیوں دتا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پر گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کی موت، گناہ کی سزا لازم ہو جاتی ہے، واجبی ہوتی ہے۔ خدا نے کہا کہ جس روز تو نے گناہ کیا تو مرا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب یسوع المسیح نے اپنی جان دی تو خدا کے پیار اور عدل کا صلیب پر دونوں کا ہی مظاہرہ ہوا۔ خدا نے اپنی محبت کا بھی اظہار کر دیا یسوع کو صلیب پر لٹکا کر، اور اپنے عدل کا تقاضا بھی پورا کر دیا۔ خدا کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ خدا محبت ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم نے گناہ کیا اور باغ عدن سے نکال دیے گئے تو بھی خدا ہم سے پیار کرتا تھا، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کو اغاپے محبت کہتے ہیں۔ اور جو انسان ہم محبت رکھتے ہیں وہ محبت اپین جو ہوتی ہے وہ مشروط محبت ہوتی ہے کہ اگر اگلا محبت کرے گا تو میں محبت کروں گا، اگر اگلا مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا۔ لیکن خدا کی محبت اس سے بہت بلند ہے۔ خدا ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کو صلیب پر قربان کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ تھا خدا کی محبت۔ اس طرح سے اس نے ہمیں پھر اپنی حضوری میں آنے کے قابل ٹھہرایا۔ پھر خدا جو ہے وہ عادل اور منصف ہے۔ خدا اپنے عدل کے تقاضا کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک تمثیل شیئر کرتا ہوں۔ ایک جج تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹا باپ سے بغاوت کرتا ہے اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کہیں دور نکل جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے اس ملزم کو تو وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے اور جب اس پر بحث کی جاتی ہے تو وہ مجرم ثابت ہوتا ہے، اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا باپ جو جج کے عہدے پر ہے، آپ کے خیال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا بیٹا عدالت میں اور ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے اور اس وقت کے مطابق اس کو 50 کوڑے لگنے چاہیے، تو کیا کرتا کہ میرا بیٹا ہے چلو معاف کر دیں، ڈنڈی مار دیں، اپنے ساری قانون کا ستیہ ناش کر دیں، سسٹم کو برباد کر دیں؟ نہیں، جج نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا جو یہ شخص ہے یہ چور ہے اور اس کی سزا واجبی ہے اور اس کو 50 کوڑے لگنے چاہیے۔ اور روتا ہوا اپنی کرسی سے نیچے اتر آتا ہے اور نیچے اتر کر کہتے ہیں ہاں اسے کوڑے لگنے چاہیے، اس نے چوری کی ہے، اس کی سزا واجبی ہے، لیکن یہ سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ سزا میں دیتا ہوں۔ اور وہ اپنی پیٹھ کوڑا لگانے والوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کو 50 کوڑے لگتے ہیں۔ جب بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ کو مجھ سے کس قدر محبت ہے اور اس نے اپنے آپ کو میری خاطر دے دیا، تو بیٹا کا دل اپنے باپ کی طرف لگ جاتا ہے اور وہ پھر سے اپنے باپ سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر سے اپنے باپ کے گھر چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح باپ نے عدل کا بھی تقاضا پورا کیا اور اس طرح اس نے اپنی محبت کو بھی ظاہر کیا۔ سیم اسی طرح صلیب پر خدا نے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا اور اپنے عدل کا بھی اپنے عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی وہ
کرتے ہیں، اس نے اپنی محبت کا اظہار صلیب کے طرح سے کیا۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا اور عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کر دیا۔ یسوع نے تو کہا تھا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اس میں گناہ نہیں تھے، لیکن یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، اس پر اس کے گناہ نہیں تھے، اس پر میرے اور آپ کے گناہ تھے، اور اس گناہوں کی سزا یسوع کو ملی۔ عدل کا تقاضا پورا ہو گیا اور باپ نے اپنی محبت کو بھی ظاہر کر دیا۔ ہم جو انجیلی ایمان والے ہیں، ہمارے نزدیک خون کیوں اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور کیوں آج میں نے اس ٹاپک کو لیا کہ یسوع کا خون کرتا کیا ہے ایمانداروں کی زندگی میں۔ ہم خون کے گیت کیوں گاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر خون کیوں مانگتے ہیں، تو اس کے 7 پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ان میں